السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ہفتے کا پہلا دن ناظرین اور موٹر وے سانحے کو آج 6 روز گزر گئے ہیں. آج بھی اسمبلیوں میں اسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اسی بات پر بات ہو رہی ہے کہ حدود میری تھی یا تیری تھی، لیکن پھر بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو عدل میرے رسول نے قائم کیا تھا، ابو بکر صدیق نے اس عدل کو قائم رکھا. میں عمر جسے تم نے چنا ہے اب میں قائم رکھوں گا. اگر میں اس سے ادھر ادھر ہٹوں تو تم مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا. اور وہ عدل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کوئی عورت سونے سے بھرا تھال اپنے سر پر رکھ کر اکیلی چلے اور شام پہنچ جائے، اس پورے رستے میں اس عورت کی طرف دیکھنے کی کسی کو جرت نہ ہو. یہ عدل رسول اللہ کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں رات کے گپ اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت اپنی اونٹنی پر سوار جا رہی تھی کہ اچانک کسی شخص نے اس کے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لی. اس عورت نے بس ایک جملہ کہا، یا تو تم عمر ہو یا پھر عمر مر چکے ہیں. وہ شخص حضرت عمر کے نام کے جلال اور رعب سے ہی دوڑ گیا. صرف پاکستان ہی نہیں ناظرین، پوری دنیا اگر اس برائی سے بچنا چاہتی ہے تو واحد راستہ اسلامی سزائیں ہیں. زینب کے قاتل کو پھانسی ہوئی، مگر کیا زیادتی کے واقعات تھم گئے؟ اگر سرعام پھانسی بھی ہو جائے تو بھی شاید انہیں روکنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر سرعام سنگسار کیا جائے تو یقین کیجئے، یقین جانیے، درندوں کی روحیں بھی کانپ جائیں. یقیناً اللہ کا قانون سب سے افضل ہے اور اپنے اندر ہزاروں حکمتیں رکھتا ہے. کاش کہ اس دور میں بھی کوئی اسلامی خلیفہ ہوتا. یقیناً آج یہ وقت پھر اپنے عمر کی تلاش میں ہے. آئیے پروگرام کے ٹاپک ڈیٹیلز آپ کو دکھاتی ہوں. موٹر وے زیادتی کیس کا ڈراپ سین ہونے کو مرکزی ملزم عابد کا ساتھی شفقت علی دیپال پور سے پکڑا گیا ہے. ڈی این اے میچ ہو گیا ہے. ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. مرکزی ملزم عابد کہاں ہے؟ فرار کیسے ہو گیا اور اب تک پولیس اسے گرفتار کیوں نہیں کر سکی ہے؟ پنجاب حکومت کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس پر بھی تفصیل سے بات کروں گی. ملک بھر میں عوام کا شدید احتجاج. پی سی پی او لاہور کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. متاثرہ خاتون سے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگی. کہتے ہیں میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن عدالت میں پیشی کے بعد کوتوالے شہر کے تیور ہی بدل گئے. صحافیوں کو منہ بند رکھنے کے اشارے، سوال ہنسی میں اڑا رہے تھے. اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن. نون لیگ نے اے پی سی کی تیاریاں تیز کر دی ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا 6 رکنی وفد شرکت کرے گا. حیرت انگیز طور پر وفد میں پرویز رشید اور رانا ثناء اللہ صاحب کا نام موجود نہیں ہے. کیا اس بار بھی نون لیگ صرف نواز شریف کے معاملے کو لے کر حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے؟ سوال اٹھا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین کیا کہوں میں اسے، پنجاب پولیس کی نااہلی، مرکزی ملزم ہاتھ نہیں آیا، سارے جہاں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا. جس کا ڈی این اے میچ نہ ہوا اس کی تصاویر جاری کر دی، وہ خود ہی گرفتاری دینے آ گیا. جیو فینسنگ کی مدد سے جو سم ٹریس ہوئی وہ ملزم وقار الحسن کے نام پر رجسٹرڈ تھی. وزیر اعلیٰ نے اسے ہی مرکزی ملزم ظاہر کیا تھا. ملزم نے گرفتاری دینے کے بعد بتایا کہ سم اس کے برادر نسبتی عباس کے زیر استعمال ہے، جس کے بعد عباس نے بھی گرفتاری دے دی اور بتایا کہ اس کے کام کے سلسلے میں عابد سے اکثر رابطہ رہتا تھا، لیکن گزشتہ 12 دن سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. عباس اور وقار کی نشاندہی پر پولیس نے دیپال پور سے شفقت نامی شخص کو گرفتار کیا جو عابد کا قریبی ساتھی ہے. ملزم کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. شفقت کا پہلے سے کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے. ناظرین ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ بات. ملزمان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. واقعتاً یہ اپنی نوعیت کی بڑی انوکھی پریس کانفرنس تھی جس میں وزیر اعلیٰ صاحب صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھے کہ ملزمان فرار ہو گئے. سونے پہ سہاگا، ملزمان کی ٹریسنگ اور جیو فینسنگ کی ساری تفصیلات بھی حرف بہ حرف شیئر کی گئیں. ملزم وقار جس کی حتمی معلومات نہیں تھی، پھر بھی اس کی تصویر کو مرکزی ملزم کی طرح پورٹریٹ کیا گیا. بہرحال ناظرین، آج 6 روز بعد لاہور ہائی کورٹ نے سرزنش کی ہے.
اس پر CCPO عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے بارے میں جو باتیں کی تھی، جو بیان داغا تھا، اس پر معافی مانگی، مگر جب عدالت کے احاطے سے باہر نکلے ہیں تو انداز بڑا ہی ہلکا پھلکا تھا۔ کوتوالے لاہور ہنستے مسکراتے جگتے سناتے رہے۔ دیکھیے، سنیے ذرا۔ شیخ عمر سیدھا کر دیتا ہی اور چھڑ دیو سونیا، 3 مہینے میں لاہور ٹھیک ہو سکتا ٹھیک ہو جائے، دعویٰ شوا نہیں ہے، دعا کرے، آیا ہی پبلک انٹرسٹ میں ہوں، اور چھڑ دیو سونیا۔ لاہور پولیس نہ سیدھی ہوئی نا تو پھر آ جائے 15 دسمبر کو، پھر میرے دستوں بازو نے یہ اور کسی کو جانا بہت شکریہ جی، اور کیا جی میں بجنا نہیں جی۔ تو پھر تو ناظرین سوال کرنا بنتا ہے نا کہ اس قسم کے غیر سنجیدہ افسران ہوں گے تو بھلا پولیس جسے سدھارنے کے جتن کیے جا رہے ہیں وہ کیسے سدھرے گی؟ پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ شاید اسی لیے 9 ستمبر سے اب تک صرف 6 روز میں زیادتی کے ایک دو نہیں ہیں، تقریباً 23 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ 23 واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 6 خواتین، 17 بچے ہیں۔ موٹر وے جیسا ہی ایک اور کیس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے اپنے شہر توسا شریف میں بھی رپورٹ ہوا ہے۔ 2 ملزمان گھر میں گھسے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ کامونکی میں بھی نجی اسپتال کا ایک ایسا ڈسپینسر پکڑا گیا ہے جو بچوں کو زہر کا انجیکشن لگانے سے ڈراتا اور بدفعلی کرتا رہا۔ حافظ آباد میں خاتون کی برہنہ تصاویر اور ویڈیو بنا کر زیادتی کی اور انہیں وائرل بھی کر دیا۔ ایک جانب ناظرین قیامت مچی ہوئی ہے، دوسری جانب ایسے درندوں کو سزا دینے کے معاملے پر وفاقی وزراء ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ریپ کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ وفاق کون سے بل لانا چاہ رہا ہے؟ CCPO کی غیر سنجیدگی پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو صرف میرے سوال نہیں ہیں، یہ دیکھنے والے ہر ناظرین کے، ہر پاکستانی کے سوال ہیں کہ آخر اتنے سارے بتدریج کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قیامت خیز واقعہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ نہ اس پر کوئی قانون سازی ہو پا رہی ہے، نہ یہ بات سامنے آ پا رہی ہے کہ آخر ایسے لوگوں کو، ایسے درندوں کو کیا سزا دی جائے جو عوام کے لیے، جو ایسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ اسمبلی کے جو منظر آج رہا ہے ناظرین، اسمبلی میں مراد سعید صاحب ایک طرف گفتگو کرتے رہے، دوسری طرف 2 وفاقی وزراء آپس میں لڑتے رہے، جو MNAs ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے۔ یہ ذرا منظر دیکھیے، یہ اتنی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے جو اس وطن عزیز پر، اس سرزمین پر رونما ہوا ہے، اور ایسے کئی سارے واقعات جو رونما ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسمبلی کا ماحول بھی شاید سنجیدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتی ہوں۔ صداقت صاحب، جا کیا ہے، کیا اس معاملے کی، اس سنجیدگی کی نوعیت سب سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس وجہ سے جھگڑا بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے معاملہ ایک طرف ہو کر نہیں دے رہا ہے کہ آخرکار ایسے درندوں کی وہ کیا سزائیں ہونی چاہیے ریاست کی طرف سے جو تمام درندوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے؟ صداقت صاحب۔ کرن صاحبہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ملزم اس کا بڑے کیس کا اریسٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ باقی بھی راستے بن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ملزم پکڑا جائے گا، اور اتنا جو ایک ہینیس کرائم ہوا ہے اس کا اللہ کے سب یعنی ہمارے لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل سے اس کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اختلاف، جب کوئی بھی بڑا قانون یا بڑی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا سب ایک ماحول جذباتی ہو جاتا ہے، اور اس میں قانون جو بننا ہوتا ہے وہ صرف اس واقعے کے لیے نہیں ہے، آنے والے واقعات کے بھی لیے ہوتا ہے، اور اس کی مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ آج کی جو ہمارا ایک پورا ایک ہم سارے رنج اور غم میں ایموشنل جذباتی ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل آنے والے قوانین کے حوالے سے مختلف پہلو ڈسکس ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے جو جس کو اس وقت چونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو شاید برا بھی لگ رہا ہوگا،
لیکن ان دا لانگ رن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون بنایا جائے اس کو سوچ کے بحث کر کے تمام مکاتب فکر کو سن کے بنایا جائے. یہ جو آپ کو ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے یہ نیچرلی ہماری سوسائٹی میں بھی ہے تو ظاہر ہے اس کی ریفلیکشن پارٹی میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ معاملہ بجائے اس کے کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ سلجھ جائے, یہ مزید الجھتا جا رہا ہے. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, ایک ٹویٹ آتا ہے, دوسرا ٹویٹ آتا ہے. اب آئی جی صاحب کا میں آپ کو ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں, ذرا آپ یہ سنیے گا, پھر میں آپ سے اس پر سوال کروں گی. دکھائیے گا. کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. صداقت صاحب, آئی جی صاحب کی بات سنی آپ نے. انہوں نے فرمایا کہ جس وقت بندہ پتہ چلا ڈی این اے میچ کر گیا, اس کے بعد چھاپے مارے جا رہے تھے, تو اپنی بیوی کے ہمراہ وہ فرار ہو گیا وہاں سے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی آلریڈی گرفتار ہے. تو سر یہ اس وقت سے گرفتار ہے, 2-3 دن ہوئے, یہ ذرا کنفیوژن آ رہی ہے, اس کو کلیئر کیجیے گا. ایک بیوی کب سے گرفتار ہے عابد کی؟ کرن صاحبہ, میں آج چونکہ اسمبلی میں تھا اور ابھی نکل کے آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں, تو آج کی کچھ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی مجھے بارے میں پتہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اس معاملے میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کیونکہ بہت زیادہ ہمارا فوکس ہے اور ہر آدمی اپنی طرح سے پریشانی میں, تو اس میں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں. الٹیمیٹ بات یہ ہے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے سارے ملزمان گرفتار ہوں اور ان پہ کوئی رعایت نہ برتی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور کوئی ان کا ایڈر بیٹر, ان کا سہولت کار وہ بخشا نہ جائے. اور ایک ساتھ ساتھ ہم پورے معاشرے کو ریفارم کریں. ہمارے یہاں جو عورتوں کے بارے میں اور وکٹم کے بارے میں جو ایک رویہ ہے ہمارے ہاں, جس کو وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں, اس سے ہم نکلیں اور پوری قوم, خاص کر ہمارے مدارس, ہمارے اسکول, ہمارے جو سوشل لیڈرز ہیں, ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ قوم کی آگاہی بھی کریں کہ ہم ان چیزوں سے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایز اے قوم کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ ہوا, سانحہ ہوا, اس سے قوم نے سیکھنا بھی ہے, چاہے وہ قانون ساز لوگ ہیں, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ دیگر جو اوپینین میکرز ہیں. ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کسی بچے کو, کسی بچی کو, کسی خاتون کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ واقعہ ہو گیا اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھ کے بہت کچھ بہتری کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں, یا کم از کم جتنے بھی مطلب کم سے کم ہوں. آمین آمین سر, نہ ہو ایسے واقعات, ایسی درندگی نہ ہو, یہ دعا ہے ہماری. اس واقعے سے ناظرین ایک روز پہلے جب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب مروا کے گھر پہ گئے تھے, وہاں پر بھی انہوں نے جو وہاں کے ان کے پیرنٹس سے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ سر عام سزا ہونی چاہیے. پھر فیصل وابڈہ صاحب نے بھی بات کیا, اور ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں ایک اس بات کے لیے کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے, دوسرا نامرد بنانے کے لیے اس پر بھی بات کیا. یعنی کہ معاملہ ناظرین واقعتاً بہت سنجیدگی کی طرف جا چکا ہے, اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہی سوچنا پڑے گا, تبھی اس مسئلے کا کچھ حل نکلے گا. صداقت صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کیا, گورنر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. سر, پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں بحیثیت رکن پاکستان تحریک انصاف کے, آپ پی ایم کی سوچ سے متفق ہیں؟ دیکھیں, جیسے وزیر اعظم آپ کو ایموشنل لگے ہیں, ان کی بات سن کے میں بھی کافی خاصا ایموشنل ہو گیا ہوں. یہ بات اس طرح کی ہے کہ شاید اس پہ کامنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ تو بات بالکل بڑی انہوں نے اچھی بات کی کہ جو ریپیٹڈ افینڈرز ہیں, ہمیں ایک بات کا خوف ہوتا ہے, خدا نخواستہ کسی شخص کو, ہمارا نظام انصاف بھی ایسا ہے کہ کسی کو غلط سزا نہ ہو جائے. ایک بات سے صرف ڈر لگتا ہے کہ کسی ملزم کو غریب ہونے کی وجہ سے, وکیل افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے, یا نظام انصاف کے خامیوں کی وجہ سے کبھی کسی بے گناہ بندے کو سزا نہ ہو جائے. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, آپ بھی اسے چوک پہ لٹکانے کی اور یہ جو سرجری کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, اس کے مخالف لگ رہے ہیں مجھے. نہیں, میں مخالف نہیں ہوں.
मैं समझता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार जिन पे आता है, वो तो कैटेगरी ए होगी और कैटेगरी ए को तो माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंसाफ के तकाजे शायद हम हर जगह पूरे नहीं कर सकते। आपको इस माशरे का पता है, मैं एक देहाती बैकग्राउंड से हूं, मुझे पता है कि किस तरह वहां पे हक तलफी भी हो जाती है। लिहाजा मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं। अभी तक तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टैंडिंग नहीं आई, लेकिन दो राय हैं, और एक राय है कि सजा सख्त से सख्त हो और उससे इबरत आए, ताकि हम ऐसे लोगों को जो मुआशरे का नासूर हैं और जो हमें और आपको, यानी हम हालांकि डायरेक्ट वाबस्ता नहीं है, लेकिन इतनी तकलीफ होती है बात करते हुए कि ये पूरे मुआशरे को तकलीफ देते हैं, तो इनको ऐसी तकलीफ दे मौत से मारना चाहिए कि वो इबरत हो। लेकिन फिर भी मुझे एक खौफ ये भी आता है कि खुदा न खास्ता कानून का मिसयूज ना हो जाए। जी कि सदाकत साहब, मुझे क़िबला अयाज साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं आप। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ज़िना के लिए जो सजाएं हैं दीन इस्लाम में वो वजह हैं। सर, ये ज़िना बिल जबर के लिए, इसके लिए क्या सजाएं हैं, क्या मुतय्यन की गई हैं, जरा वो भी नाज़रीन को बताइएगा। देखें, ये जो ज़िना बिल जबर है, यानी जिस तरीके से लाहौर सियालकोट मोटरवे का वाक़या हुआ, ये तो इसके लिए मुख्तलिफ सजाएं मुमकिन हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज्यादा रेलेवेंट जो है वो तो ताज़ीर की सजा बन सकती है, और ताज़ीर में सजा मौत भी शामिल हो सकती है हनफी फिक्र के मुताबिक। तो इस बात की गुंजाइश है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए बशमूल सजा मौत के। सर, आपने भी खान साहब की बात भी सुनी है, वजीर आजम साहब की भी, तो इस्लामी कवानीन पर भी जरा वाज़ेह कर दीजिएगा, जो ये हो इज्तिमाई ज़ियादती, इसके लिए क्या सजा हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए, जरा ये आसान कर दीजिएगा, ये बता दीजिएगा। देखें, इस किस्म के काम जो हैं जिनसी तशद्दुद बिलखुसूस, और ये जो खुसूसी तौर पे इस किस्म के वाक़यात हैं छोटे बच्चों के साथ, या जो लाहौर सियालकोट मोटरवे का है, तो ये तो रियासत को चैलेंज करना है, और इसमें शरीयत में हिराबा का तस्वर है कि जब आप रियासत को चैलेंज करें तो उसकी मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ किस्म की सजाएं हैं, लेकिन उसमें सख्त तरीन सजा ये है कि इसके हाथ और पैर एक सिमत से और दूसरी सिमत से काट दें। इस किस्म की सजा भी हिराबा में मौजूद है। सर, क़िबला अयाज साहब, वजीर आजम साहब की बात से मुत्तफिक हैं? आपने सुनी है यकीनन उनकी गुफ्तगू? वजीर आजम साहब की बात मैंने सुनी, यकीनन इससे वजीर आजम साहब की जो वो है इस मामले में उसका कंसर्न वो बड़ा जाहिर लगता है, और यकीनन उसकी एक जज्बाती कैफियत है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसमें हम तो यही तजवीज़ कर सकते हैं कि कानूनी मराहिल मुकम्मल कर लिए जाएं, और जल्द अज जल्द सजा को यकीनी बनाना इसकी बहुत सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ असल मसला ये है कि सजा की यकीनियत नहीं है, और हमने ये तजवीज़ दी है इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कि इस किस्म के इक़दामात के लिए फौरी समाअत और जल्द समाअत की अदालतें कायम हों, और FIR की और तफ्तीश के मराहिल जो हैं वो जल्द अज जल्द तय हों, तो फिर सख्त से सख्त सजा जो है वो यकीनी बनाना जो है वो लाजिम है। जहां तक तजवीज़ करदा सजा या जो चौक पे लटकाना और इसको और मजीद सख्त सजाएं देना, जिस तरह वजीर आजम साहब ने तजवीज़ किया है, यकीनन अगर मराहिल गुजर गए तो कानूनी तौर पे सजाएं जो हैं मौजूद हैं, और शरीयत भी इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करती है। क़िबला अयाज साहब, ये जो वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, दीगर वज़रा की जानिब से भी ये बात की गई है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ये चल रहा है, ये नामर्द करने की सजा, सर इसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा, इसके बारे में भी अपनी राय दे दीजिएगा। ये मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तो ज़ेर बहस नहीं आया, शरीयत में इस हवाले से यकीनन कोई रहनुमाई होगी, लेकिन ज़ना का जो तस्वर है इसमें सजाएं जो हैं वो हमेशा हद या ताज़ीर की आती हैं, तो हद और ताज़ीर के मुताबिक हमने सजाएं देनी है। और ये नामर्द करने की सजा जो है इस पे कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं
تو یقیناً اس پہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا جائے تو ہم شرعی حوالے سے پوری تفصیلی رپورٹ دے دیں گے. صحیح. مختارہ مائی صاحبہ بھی مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں. کسی تعارف کج نہیں ہے, سماجی کارکن ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں مختارہ, آپ نے ایک بڑی اسٹرگل کی ہے یہ تمام معاملے کو, اس طرح کے معاملے کو لے کر. مجھے بتائیے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے اس وقت معاشرے میں کہ جس کو لے کر یہ جو اندوناک واقعات ہو رہے ہیں اس کی کمی بیشی کی جا سکے؟ کیا ایسا ریاست کو کرنا ہوگا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے, اور واقعات ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہماری ریاست کو چاہیے وہ سخت جو ہے نا اس کا کوئی قانون یا اس کو عبرتناک سزا دی جائے جو آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. مختارہ مائی صاحبہ, ہماری دعا بھی ہے کہ خاتون کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہائڈ رہے, ان کے بچے چھپے رہیں, کیونکہ معاشرے میں ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ اس طرح کی زندگی سے آپ گزر چکی ہیں, ذرا آپ کچھ خلاصہ کر سکیں گی کہ اس وقت وہ خاتون جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, جس کے ساتھ یہ قیامت گزر گئی اس کے بچوں کے سامنے, اس کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ ذرا آپ کچھ خلاصہ کر سکیں گی, کیونکہ آپ سے اچھا شاید یہ بات اور کوئی نہیں جان سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. مختارہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی, آواز نہیں آ رہی. آپ مختارہ صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ خود بھی ایسے واقعے سے گزر چکی ہیں, ایسی زندگی کا آپ نے ایک مرحلہ کاٹا ہے, ایک بڑی اسٹرگل کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خاتون جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بچے بھی ساتھ تھے, آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کی مینٹل ہیلتھ, وہ اس وقت کس ذہن میں اور کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوگی, کیا سوچ رہی ہوگی؟ کچھ آپ بتا سکیں تو. جہاں تک مجھے آپ کا تھوڑا سا سوال سمجھ آیا ہے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی زندگی جو ہے نا انسان کے لیے, جن کے بچوں کے سامنے جو ہے نا اس طرح سے درندگی کی گئی ہو. تو ہمارے ملک میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے جب انصاف نہیں ملتے, تو جب 17 سال جو ہے نا ہم لوگ رلتے رہتے ہیں عدالتوں میں, تو اس طرح سے ہی واقعات جو ہے نا جنم لیتے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. چاہے صداقت علی عباسی صاحب ہوں, چاہے قبلہ حیات صاحب ہوں, چاہے مختارہ صاحبہ ہوں, یہ ہر کوئی انصاف کی فراہمی کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ناظرین پروسیکیوشن اگر بہتر نہیں ہوگی تو انصاف کی فراہمی ہوگی کیسے؟ سوال پھر وہیں پر ہی آ جاتا ہے. اور جب رویے دیکھے جاتے ہیں, جیسے کہ سی سی پی او صاحب کا رویہ تھا کہ جب ان سے بات کی گئی تو ان کی جانب سے جو جواب آیا کہ خاتون کو اس وقت نکلنے کی کیا ضرورت تھی, تو اس معاشرے میں ہم ملک پاکستان میں وطن عزیز میں خواتین وقت دیکھ کر ٹائم کے حساب سے ان کے حساب سے نکلیں. صداقت صاحب, سر سی سی پی او کا رویہ اس پوری ایپیسوڈ میں سر کیسا رہا؟ پہلے انہوں نے کیا بات کی, 6 روز گزر جانے کے باوجود جب ان کی ڈانٹ پڑی, جب سرزنش ہوئی, تب وہ معافی مانگتے ہیں, اس کے باوجود بھی اتنا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے, مذاق کر رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. سر یہ سی سی پی او ہیں؟ جی کرن, ان کا رویہ اور خاص کر ان کا جو بیان ہے وہ تو خاصا مایوس کن تھا. پہلے دن سے ہی ہم سارے کہہ رہے ہیں, ہوتا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ آفیسر بڑے اچھے ہوں, ان کا جو کنٹرول ہے بڑا اچھا ہو, لیکن انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. لیکن کوئی ان کی اس طرح کی اس دن کی فوراً ریاکشن جو انہوں نے بات کی تھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, بلکہ ہر ایک نے کرٹیسائز کیا. اور ابھی بھی جو آپ ویڈیو دکھا رہی ہیں غیر سنجیدہ ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر جرم کو کرب کرنے میں اور اپنے پروفیشن جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں وہ ٹھیک ہے تو یہ بات ایک لحاظ سے اگنور کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے آدمی کو یہ چھوٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ان جنرل کہ ان کا یہ والا پارٹ اور میڈیا انٹریکشن بڑا نیگیٹو رہا. ادروائز وہ سنا ہے کہ بڑے اچھے آفیسر ہیں. ٹھیک ہے, مختارہ بھی اس کے اوپر کمنٹ کریں گے.
देखिए, आज तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन ये रवैया जो है ना, ये आज से नहीं, 2002 से जब मैंने देखा तो ऐसे ही तो देखा था, और इससे भी बुरा रवैया देखा था जब मैं रिपोर्ट करने के लिए गई तो इंसाफ की जो पहली सीढ़ी होती है, औरत को पहले वहीं से गिराया जाता है, तो औरत दोबारा उठ ही न सके। क्योंकि हमारा मकसद, जो मेरा मकसद रहा है, मेरे साथ पूरी दुनिया थी, तो मैं कहती हूँ इस माशरे की औरत, हमारा सबसे पहले बेहतर हम लोग को अपना माशरा ठीक करना है। फिर हम औरतों के ऊपर इल्जाम लग जाता है जो हम लोग है ना बाहर जाने के लिए इस तरह से करते हैं। क्योंकि मेरे केस में देखा जाए तो पूरी गांव है गवाही देने के लिए तैयार था और एक अदालत ने फैसला किया, लेकिन मैं पूरा 15 दिन जो है ना पूरी पुलिस की कस्टडी में रही, और उन्होंने या सारे शवायद होते उन्होंने इकट्ठे करना थे, मुझे तो नहीं था पता क्या इकट्ठा करना है। जब इसके बाद जब आती तो फिर आगे जो मुश्किल वक्त होता है, जो सवाल जवाब होते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो अपनी तरफ से जो कुछ करना था मैं भोग आई हूँ, लेकिन जो हमारी आने वाली बच्चियां हैं, चाहे ये मेरी बहन है, ये जाएगी अदालत में, जब इससे बार पूछा जाएगा, बार बार इसको कपड़ों का दोहराया जाएगा, कैसे क्या था आपके कपड़ों के साथ, ऐसे बहुत बुरा लगता है और बहुत अफसोस होता है, और जहाँ पर वो मुलजिम भी सामने खड़े होते हैं। सदाकत साहब बहुत तकलीफ दे बात कर रही हैं और वाकईतन उसी तरफ इशारा कर रही हैं जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, कबला अयाज साहब भी इशारा कर रहे हैं, और तमाम लोग ही ये बात कर रहे होते हैं कि इंसाफ तो जब मिलेगा ना जब प्रोसिक्यूशन बेहतर होगी, लेकिन केस को लटकाया जाता है और फिर उसके बाद शवाहिद ऐसे गायब होते हैं या फिर इतने हल्के हो जाते हैं कि वो आखिर में इंसाफ की सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ खत्म हो चुका होता है और मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। इस चीज को, प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाने के लिए सर ऐसा क्या किया जाए, या हुकूमत ऐसा क्या कर रही है? आप लोगों का तो मंशूर में शामिल था पुलिस को बेहतर करना, लेकिन पंजाब पुलिस वो हाल हमारे सामने है। नहीं, जो ये बात कर रही है मुख्तारा साहबा, बिल्कुल सही बात है, और ये जो केसेस हाईलाइट हो जाते हैं वो तो उनको तो फिर भी एक मीडिया का दबाव होता है। हमें देखा है मैं अपनी जिंदगी में कि लोगों को बेचारे ज्यादती भी होती है, और वो जाके जिस तरह के मुख्तारा साहबा ने कहा कि सवाल किए जाते हैं एक विक्टिम पे, अदालतों में भी और निज़ाम में भी, इस सारे प्रोसेस में भी, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका कोई शॉर्टकट निकालना चाहिए, और ऐसी खवातीन को या ऐसे उन लोगों को जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी हो, उनको मेरा ख्याल है उनको ये जो अदालती प्रोसेस में तब्दीली होनी चाहिए। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ठीक है फैक्ट्स तक पहुंचना भी जरूरी है और सवालों जवाब भी जरूरी है, लेकिन इतना एम्बैरेसिंग एटीट्यूड लोगों का भी होता है और उसके बाद अगर अदालतों में भी होता है, तो मेरा ख्याल है ये सारा सिस्टम ओवरऑल होने की जरूरत है। और मैं जिम्मेदारी, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हमें इस तरह के कानून इसी माहौल में बना लेने चाहिए। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत की, हमारी पार्टी की इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं है, हमें हर कानून बनाने के लिए ऑपोजिशन की मिन्नतें करना पड़ती हैं, और वो ऑपोजिशन भी हमारी ऐसी है कि जो हर बात पे हमें ब्लैकमेल करती है और उनके जाती मामलात इस तरह के हैं कि वो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में माहौल है, एक तो ये जो सजा देनी है, जैसे कह रहे हैं कि ओपन में या सजा, ये वाला केस तो ऐसा है कि आपके अपने एमएनएज सर शुक्रिया अदा कर रहे हैं ऑपोजिशन का कि वो आवाज से आवाज मिला रहे हैं, तो ये एक केस जिसमें सजा के तयन का और सजा के लिए कानून साजी, शायद इसके लिए तो आपको ऑपोजिशन की ना ब्लैकमेलिंग की जरूरत होगी और ना मुनके तरलों की जरूरत होगी। सदाकत साहब एक चीज सर, और मैं कंफ्यूजन का शिकार हूँ सर, पिछले 6 दिन से जब मैं बात कर रही हूँ इस केस के लिए, तो मैं बार बार यही कहती हूँ लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे, लेकिन सर आज जब वजीर मवासलात बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं किसी इस बात पे नहीं लड़ा कि ये हुदूद ही नहीं थी मोटरवे की, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सर मैं इनकी बात सुनवा देती हूँ आपको, फिर जरा मेरी कंफ्यूजन दूर करें कि अगर ये मोटरवे नहीं था तो फिर था क्या, सुनवाइए जी। मोटरवे मोटरवे मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। सर ये मोटरवे पर वाकया नहीं हुआ तो ये वाकया हुआ क्या, कहाँ है एग्जैक्टली सदाकत साहब? ये मोटरवे वाकई नहीं था, ये एक रिंग रोड बनी है जिसका कोई कनेक्टिंग पार्ट था, वो मोटरवे का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मोटरवे पुलिस वहां गई नहीं। उसके लिए जुरिस्डिक्शन बनानी थी और वो
लोकल पुलिस का एरिया है। मुराद साहब सही कह रहे हैं, और जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, वो मैं भी कबूल करता हूँ, आप भी कबूल करती हैं। उस खातून से जिसके साथ ये इस्मत दरी हुई है, उससे तो पूरा मुआशरा ही माफ़ी मांगता है, क्योंकि हम सब जिम्मेदार हैं उस सोच के, उस माहौल के, उस निज़ाम के कि जिसमें हम आज तक ये चीज़ें रोक नहीं सके। बहरहाल वो जिम्मेदारी तो कबूल करनी है, हम सब ने करनी है। सदाकत साहब, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक और पार्ट सर, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और सिरा सामने आ रहा है। अगर उस खातून की जानिब से मोटरवे पुलिस को 130 पर इन्फॉर्म किया गया था, बताया गया था, और अगर ये हुदूद नहीं आती तो क्या जो इलाके की पुलिस है वहां पर इन्फॉर्म किया गया था कि कोई खातून उधर फंसी हुई है, खड़ी हुई है, वो जाकर फौरन उन्हें रेस्क्यू करें? सर ये तो एक और पार्ट आ गया जहां पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ऐसे ही हुआ, नहीं ऐसे ही हुआ। उन्होंने 130 पे किया, फिर उन्होंने वहां से 15 किया, और फिर 15 के जरिए ये इतला हुई। अदरवाइज मोटरवे पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं थी और मोटरवे पुलिस नहीं गई। ये मामला है, और ये बात इस पे तहकीक हो भी चुकी है, और बात इसका रिस्पांस भी आया। अब वहां पे पुलिस को लगा देगा। पहले वो एरिया, उसमें किसी भी पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं थी, बिकॉज वो नया एरिया कनेक्ट हुआ था रिंग रोड का। तो वो ये मामला सबके नोटिस में है, इस पर बात भी हुई है। पता नहीं शायद आपने इसको कंसिडर नहीं किया, अदरवाइज ये बात हो रही है कि वो एरिया उस मोटरवे का नहीं था। ठीक है। मुफ्ती जुबैर साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती जुबैर साहब, आपको खुशामदीद कहूंगी। आजम साहब ने जो बात की है, जो वो एक तो सरेआम फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर्जरी की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को नामर्द कर देना चाहिए। सर मजहबी इस्लाम में क्या कहा गया है इसके लिए, जरा ये क्लियर कीजिएगा कि ऐसे लोगों की, ऐसे दरिंदों की सजाएं होनी क्या चाहिए मुफ्ती साहब? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई मसला पेश आता है तो हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि इनको चौक पर लटकाया जाए, तख्तेदार पे लटकाया जाए, फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए वगैरह। असल बात यह है कि जो कुछ शरीयत के अंदर इन जराइम की पहले से सूरह नूर में, कुरान में, सूरह बकरा में, अहादीस में जो सजाएं मुकर्रर है, हम वो सजाएं क्यों नहीं देते? क्या पाकिस्तान में आज तक बदकारी नहीं हुई है? कराची में नहीं हुई है? सूरह नूर की आयत नंबर 2 गैर शादीशुदा मर्द और औरत को इस सिलसिले के अंदर 100 कोड़े मारने का हुक्म देती है। अब बताइए, शारे फैसल पर कितने लोगों को कोड़े मारे गए? शादीशुदा हो, बदकारी करे, उसको रजम किया जाए। रिस्टर पार्क में कितने लोगों को रजम और संसारी की गई, कितने लोगों को पत्थर मारे गए। मसला बुनियादी तौर पर यह कि जो इस्लामी सजाएं हैं हम उनको वहशियाना बोलते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो सूरह नूर का आपने तस्करा किया, ये सर ये जिना के हवाले से है। मैं जिना बिल जबर और ये ज्यादती, इज्तिमाई ज्यादती के हवाले से पूछ रही हूँ, इसके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये है नॉर्मल जिना का जो मामला, बदकारी का मामला, उसकी सजा वो जो मैंने जिक्र कर दी। लेकिन अगर जबर का मामला प्लस 7 पाया गया तो उसके बारे में इस्लाम ने वाज़े तौर पर काजी, जज और अदालत को ताज़ीरी तौर पर हर किस्म की सजा देने का इख्तियार दिया है, जिसमें चौक पर लटकाना भी शामिल है, लाश लटकाई जाए ये भी शामिल है, तख्तेदार पे लटकाया जाए, बरसर-ए-आम सजा दी जाए। इस्लाम इसकी मुमानत नहीं करता। इस्लाम ने वाज़े तौर पर यह कहा है अगर इज्तिमाई ज़्यादती या रेप का मामला है, कोई अज़ू तल्फ हुआ है, जुर्माना भी अलग से लगाया जाएगा, अलग से सजा भी दी जाएगी, इबरतनाक सजा देनी चाहिए। सूरह नूर की इसी आयत नंबर 2 के आखिर में वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ऐसों को जब सजा दो तो मुसलमानों की जमातें उस सजा का मुशाहदा करें, उसको देखें। क्यों कहा? ताकि इबरत आए, माशरे और समाज के अंदर इबरत पैदा हो। इसलिए इबरतनाक सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर काजी मुनासिब समझता है, अदालत और जज मुनासिब समझते हैं, माहौल खराब हो रहा है, लोगों में इबरत पैदा करने की जरूरत है, वहशत और दहशत और डर और खौफ पैदा करने की जरूरत है, चौक पर लटकाया जाए। इस्लाम इसकी हौसला अफजाई करेगा, इस्लाम इसकी मुमानत बिल्कुल भी नहीं करेगा। किबला आया साहब कमेंट कीजिएगा। मुफ्ती जुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अगर ये हमारे पास भेजा जाता है फिर इसके ऊपर देखा जाएगा। मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसी सजाओं की, क्योंकि काजी के पास, अदालत के पास ये इख्तियार है कि सख्त से सख्त वो सजाएं दी जाएं कि जिससे माशरे में इबरत पैदा हो। किबला आया साहब, बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात सही है। जो सजा का फलसफा है वो यही है कि इबरत हो, और इसमें यही है कि अगर कोई सजा जेल के अंदर भी हो
جہاں بھی ہو ایک طائفہ کی موجودگی ضروری ہے، اور طائفہ کے حوالے سے فقہاء نے تعداد کا بھی تعین کیا ہے، تو یقیناً عبرت کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو اختیارات ہیں تعزیر کے قاضی کے پاس اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فقہ کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابہام نہیں ہے اس معاملے میں۔ مختارہ صاحبہ، یہ ایسی سزائیں دی جائیں گی، اتنی سخت سزائیں اگر دی جاتی ہیں، جو اس وقت ماحول دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اتنا سنجیدہ ماحول بن رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر ایسی سزائیں دی جاتی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے سے یہ گند، یہ درندگی ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے ہم؟ دیکھیں، بالکل ضرور انشاءاللہ یہ ہو پائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس طرح کی سزائیں ملیں تو بات تو وہیں آ جاتی ہے، کیونکہ جب یہ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو پھر سوال وہی عورتوں پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب عدالتوں میں جاتے ہیں پھر وہ شواہد یہ دیں، یہ چیز دیں، یہ ایک عدالت ان کے مدعی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، دوسری عدالت مجرم کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، پھر اس کو لمبا کرایا جاتا ہے۔ لیکن میری اپیل ہے پوری ریاست کے اداروں کو جو ذمہ دار ہیں کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے، خطرناک سزا دی جائے، کیونکہ آئندہ ہماری 2 سال کی بچی، ہماری 4 سال کی بچی، ہماری 30 سال کی ماں، ہماری 30 سال کی بچی، ہماری 60 سالہ ماں، ہماری قبریں جو ہے نا محفوظ ہو جائیں۔ آمین۔ صداقت صاحب، سر سب متفق نظر آ رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے لے کر مفتیان کرام سے بھی بات ہو رہی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں ان سزاؤں کی گنجائش ہے کہ جہاں پر عبرت ہو۔ وزیر اعظم صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا کوئی ٹاسک فورس دیا گیا وزیر قانون کو؟ کوئی بل لا رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی مشاورت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر اس بات پر؟ کرن، یہ آج ہی وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا ہے، تو میرا خیال ہے آج ہم اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اتنا ایک بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اس کے ریاکشن میں اگر قومی اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ جو زیادتی والے معاملات ہیں اس پہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی، لیکن وہ مختلف اس میں رائے چلی جاتی ہے، تو میرا خیال دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم سارے بیٹھیں، جس میں سوشل ورکرز، جس میں میڈیا، جس میں علماء، جس میں پارلیمنٹیرینز، کراس پارٹی لائنز، ہم بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں۔ آج وزیر اعظم طرف سے بڑی حوصلہ افزا بات آئی ہے، اور میرا خیال ہے باقی قوم کو اس کا ریئیکشن رسپانس دینا چاہیے، تاکہ جلد از جلد ہماری جو قوم کے نمائندے ہیں وہ قانون سازی کریں، اور ہم یہ لعنت جو ہمیں دیکھنا پڑتی ہے اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور سب کے سامنے ہماری نظریں جھکتی ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے ہماری بچت ہو جائے، اور قرار واقعی سزا ہو، اور اگر وہ اوپن کی جائے پبلک میں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب، آپ کا اور قبلہ اعیاد صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ صداقت صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، بریک پر جانے سے پہلے میں اس پر کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں، مسلم لیگ نون سے مجھے مائزہ حمید بھی جوائن کر چکے ہیں۔ مائزہ، یہ جو اب اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وزیر اعظم پاکستان کا، کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف حکومت بڑی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اس معاملے پر، جس طرح سے اس کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے۔ اب کچھ اپوزیشن مطمئن ہوئی ہے اس بات سے، اور اگر یہ بل پیش کیا جاتا ہے اسمبلی میں تو مسلم لیگ نون خاص طور پر مائزہ حمید اس کی حمایت کریں گی، سپورٹ کریں گی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے یہ یقینی جو ہے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر سوالات پوچھے جاتے ہیں حکومت سے ریگارڈنگ دس کیس تو ان کا جواب نہیں آتا، سیاسی بیان آتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ہمیں پروگریس بتائی جائے کہ اس کیس میں کیا پروگریس ہوئی ہے ابھی تک۔ تو جو وزیر ہیں کنسرنڈ، وہ تو اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے، سوائے یہ کہہ رہے سیاست کے علاوہ انہوں نے کوئی جواب آج نہیں دیا، اور آج جو ہے ہم نے بڑے اسٹریٹ کوشچن پوچھے، ان کا جواب دینا چاہیے تھا کہ ابھی اس پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کیس پہ کیا پروگریس ہو رہی ہے، اور کیا یہ جو موٹر وے پہ یا جہاں بھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ کس کی غفلت جو ہے اور کس طرح غفلت برتی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس وقت، کیونکہ ابھی اس فیملی کا اور ان کی جو خاتون ہے ان کا جو ہے ایشو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیجسلیشن بھی امپورٹنٹ ہے، وہ سائڈ بائی سائڈ چلے گی، لیکن ہمارا ایمفیسس یہ ہے
کہ آپ کی ابھی تک پروگریس کیا ہے ایز فار ایز یہ جو مجرم کو پکڑنا ہے. اس کا جو ہے جواب ابھی تک ہمیں نہ قومی اسمبلی میں آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر موصوف نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی حکومتی نمائندے نے کیا. اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ CCPO صاحب جو ہیں ان کی ڈیفینس میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک یقیناً آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کیس میں کیا پروگریس ہوئی ہے, کیا جو ہے حکومت نے کیا ہے ایز فار ایز مجرموں کو پکڑنا. ٹھیک ہے, آپ تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک میں واپس آؤں گی تو پھر پولیٹیکل معاملات کی طرف بڑھیں گے آگے. ویلکم بیک ونس اگین جی. اپوزیشن کی APC بلاخر 3 ماہ بعد ہونے کے امکانات اب روشن ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی چھوٹی جماعتوں سے رابطے میں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چودھری شجاعت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ایسے میں نون لیگ نے ناظرین APC میں شرکت کے لیے وفد کا اعلان تو کر دیا ہے, لیکن حیرت انگیز طور پر نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے پرویز رشید صاحب اور پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی لیگی وفد کا حصہ نہیں ہوں گے. کیا ایک بار پھر مولانا کو آگے کر کے سب انہیں بائے بائے کرنے کے موڈ میں ہیں, یا نون لیگ صرف نواز شریف صاحب کے معاملے کو لے کر حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل اہم ترین کیس پر سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا, عدالت انہیں کوئی استثنا نہیں دے گی, لیکن ان کے وکیل کل دلائل دینے کے لیے موقع دیا گیا ہے. اگر کل نواز شریف صاحب اشتہاری ہونے کی وجہ سے نواز شریف کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو ان کے لیے کوئی پریشانی کی باعث بن سکتی ہے یہ بات, یا وہ اس کے بعد بھی مزے سے لندن میں جب تک چاہیں رہ سکیں گے. مائزہ امید ساتھ ہی موجود ہے, لیکن خالد صاحب آپ سے ذرا میں قانونی معاملات اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. اگر نواز شریف صاحب پہلے ہی سرنڈر کرنے سے معذرت کر چکے ہیں, کل اگر انہیں ریلیف نہیں ملتا تو قانونی طور پر نواز شریف صاحب کے لیے پریشانی ہوگی؟ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ سرنڈر سے انکار یا معذرت والی بات نہیں ہے, بلکہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈز ابھی موجود ہیں جس کی بنا پہ مجھے آپ نے ضمانت دی تھی, اور جس کی وجہ سے میں اس کی اگلی پروگرس یہ ہے کہ مجھے بیرون ملک آنا پڑا, اور اس کے لیے خود حکومت نے ایک اجازت دی تھی, لیکن حکومت نے اس پہ ایک کنڈیشن لگا دی تھی جس کو ختم کروانے کے لیے میں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اور اس کے بعد میں اس وقت علاج کے سلسلے میں لندن میں ہوں, جو کہ مکمل نہیں ہوا. اب اس سلسلے میں انہوں نے جو رپورٹ پیش کرنی تھی وہ بھی انہوں نے اس وقت تک کر دی ہے. اس پہ ابتدائی اعتراض تو یہ آیا تھا کہ مریض برطانیہ میں ہے اور ڈاکٹر امریکہ میں ہے, تو یہ کس طرح سے یہ ایک نیکسس جو ہے یہ بھی نواز شریف صاحب کے وکلاء جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ کل وہ اس کو وہاں پہ بتا سکیں. البتہ یہ ہے کہ کل ابتدائی طور پہ بحث ہی اسی بات پہ ہونی ہے کہ جو سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس پہ نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے نواز شریف صاحب نے, اور اس میں بنیاد ہی یہ بنایا گیا اس بات کو کہ وہ گراؤنڈز ابھی موجود ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سزا معطل کرنے کی اور ضمانت کی استدعا کی تھی. اب حکومت اس کو کنسیڈر کرے گی اور یہ بھی دیکھے گی کہ کیا ایسی موجودگی میں, جبکہ عدالت کا ایک حکم موجود تھا اور اس کا جو پروسیس ہوا تھا وہ اختتام ہوتا ہے 27 فروری 2020 کو, جبکہ پنجاب حکومت نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ آپ نے ہمیں جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401 ذیلی دفعہ 2 کے تحت ان کو ریلیکسیشن دینے کے لیے کہا تھا وہ گراؤنڈز موجود نہیں, لہٰذا ہم نہیں دے سکتے. جب انہوں نے خط لکھ دیا تھا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو چیلنج نہیں کیا, اور آج ان کو ان ساری مشکلات کا سامنا جو ہے اسی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رول وفاقی حکومت کا بھی ڈٹرمنڈ ہے. وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے تحت اگر کہیں پہ شک و شبے کی گنجائش بنے تو وفاقی حکومت نے جا کے اس کے بارے میں تعین کرنا تھا, اور لندن میں جو اپنا ہائی کمیشن ہے اس کا نمائندہ بھجوا کے ڈاکٹر سے تصدیق کرنی تھی کہ کیا نواز شریف واقعی صحت یاب ہونے کے باوجود واپس آنے سے گریز کر رہے ہیں یا ان کو علاج کی مزید ضرورت ہے. تو وہ وفاقی حکومت کی وہ ذمہ داری بھی پوری ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. آج وفاقی حکومت نے کام یہ کیا ہے کہ وہی جو 27 فروری کا پنجاب حکومت کا خط تھا اس کو دوبارہ ایک طرح سے لکھوا لیا پنجاب حکومت سے, اور اسی کو انہوں نے کورٹ کے سامنے پیش کر دیا. البتہ کل ایک تو اس بات پہ ڈیسائیڈ ہوگا,
ایک چیز جو ہے ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے، جو مین اپیلیں ان کی موجود ہیں، العزیزیہ میں ہے یا اس کے بعد جو فلیگ شپ کمپنیوں کی اپیلیں ہیں، کیا وہ سماعت ان کی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 423 ہے اس میں کہیں پہ کوئی وہ جو ایکیوز ہے یا جو اپیل کنندہ ہے اس کی موجودگی کی کوئی شرط جو ہے وہ سامنے دکھائی نہیں دیتی. اور یہ بات آج سے جو 2 پیشیاں پہلے تھیں اس میں عدالت نے کلیئر بھی کی تھی. خواجہ حارث صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو مفرور قرار دے دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس کو میرٹ پہ سنا جا سکتا ہے. اور اسی بات سے اتفاق کیا تھا نیب کے پراسیکیوٹر نے. لہٰذا بڑی حد تک یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر اپیلیں سنی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی شاید ان کا ایبسکانڈر ہونا جو ہے وہ میٹر نہیں کرے گا. البتہ ایک چیز اور جو ہے وہ ضرور سامنے رہنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک نیا میمو آف اپیل جو ہے وہ دائر ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس جج نے مجھے سزا دی تھی وہ متعصب تھا، لہٰذا یہ سزا جو ہے اسٹینڈ ہی نہیں کرتی. تو اس پہ بھی اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر شاید اس کا بینیفٹ نواز شریف صاحب کو جو مل سکے، لیکن البتہ اس سے پہلے ان کو یہ سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ جو سرنڈر کرنے کا حکم ہے. جی ٹھیک ہے خالد صاحب، یہ تو سرنڈر کرنے کا حکم جو ہے سنی جاتی ہیں. جی اپیلیں جو ہے وہ میرا موقف یہ ہے کہ جو 423 ہے اس میں کہیں پہ ان کی موجودگی جو ہے اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا اور اس بات پہ اتفاق بھی ہو چکا ہے. خالد صاحب اگر ریلیو نہیں ملتا کل العزیزیہ ریفرنس میں تو پھر کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا سر؟ نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کو واپس لانے کی بات ہوگی سر، ہوگا کیا؟ جی بالکل ہے. اس میں ایک تو نیب جو ہے ایک نیا ریفرنس فائل کر سکتی ہے ان کے مفرور ہونے کی بنا پہ ان کو 31A کے تحت سزا دینے کے لیے، لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ 31A کے حوالے سے جو اس سے پہلے جس کو کہتے ہیں کہ وہ 3 سال کی سزا ہوتی ہے ان ایبسینشیا، وہ جو 3 سال کی قید ہے، وہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے متعدد ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے سمجھ لیں کہ عملاً اس 31A کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. دوسرا البتہ ان کے اگر اشتہاری ہونے کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں 87 اور 88 جو دفعات ہیں ضابطہ فوجداری کی وہ بروئے کار آتی ہیں. پورا ایک پروسیس ہے، ان کا اشتہار چھپے گا اور اس کے بعد ان کی پھر جو جائیداد ہے اس کو ضبط کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہو سکتا ہے اس سے حکومت جو فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جیسے کہ حکم دیا جا چکا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے چاہے انٹرپول کے ذریعے لانا پڑے. تو اس میں جو مشکلات بن سکتی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی مرحلے پہ اگر حکومت ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیتی ہے تو پھر وہاں پہ ان کا جو برطانیہ میں قیام کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ خاصا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بہت سنجیدگی سے شاید وہ ان کو سوچنا پڑے گا. جائیداد کی ضبطی کو تو شاید وہ سہ جائیں، لیکن ان کا وہاں پہ لندن پہ موجود رہنا جو ہے، کیا پھر وہ اس کے بعد وہ سیاسی پناہ مانگیں گے، کیا کریں گے، یہ والی جو آپ بات کریں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پہلو ہے. بہت بہت شکریہ خالد عظیم صاحب، آپ سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا بے حد خیال رکھیے. اللہ نے